یہ کہ کسی نے پوچھا کہ ایک امام صاحب ہیں ہمارے، بڑے صحت مند ہیں اور دو بیٹے ان کے فورن میں کام کرتے ہیں، باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے پرانے گھر پہ بھی بڑا پیسہ لگایا، نیا گھر 50-55 لاکھ کا بھی بنایا، بیٹی کی شادی کی تو 20 لاکھ اس میں خرچ کیا۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل بھی بہت اچھا رکھتے ہیں، لیکن امام صاحب حج نہیں کرتے ہیں، تو ایسے امام کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے حج کیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی ٹو میں اور تجسس میں لگنے کے بجائے اور دوسروں کے پوشیدہ معاملات کو کریدنے کے بجائے انسان اپنا احتساب کرے، یہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے امام کا علانیہ طور پہ کوئی گناہ کرنا، وہ سب کے سامنے غیبتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور غلط حرکتیں کرتا ہے، یہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر ایسے امور ہیں کہ جن کو کریدیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ وہ پوشیدہ امر ہیں، ان کی ٹو میں لگنا یہ بالکل منع ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے اندر مشغول نہ ہو جاؤ، اس کو منع کیا۔ تو ہو سکتا ہے امام صاحب کے ساتھ کوئی شرعی مجبوری ہو، آپ بظاہر ان کو صحت مند دیکھ رہے ہیں، آپ بظاہر ان کے پاس بہت مال دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کبھی بالکل بلوغت کے بعد حج کر لیا ہو، تو پھر آپ کو کیا اعلان کرتے ڈھول بجاتے رہیں گے میں حاجی ہوں میں حاجی ہوں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ بدگمانیاں کریں گے؟ یہ بہت خرابی والی چیز ہوتی ہے۔ اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں، رات دن ان ایسے لوگوں کے گھر کے اندر معاملہ دیکھ لیں، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہوں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مارکیٹ میں غلط حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب اگر 5 منٹ امامت کے مصلی پر لیٹ ہو جائیں تو یہ باتیں ایسی ایسی بڑی بڑی کرتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ تو جس ساحل نے یہ مجھ سے کویسچن کیا، اگر وہ سن رہا ہے وہ کہے گا بھائی مفتی صاحب نے تو مجھے ہی پکڑ لیا، تو میں آپ کو پکڑ اس لیے رہا ہوں میرے بچے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ ایک امام صاحب اگر ہیں ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ کوئی اعلانیہ گناہوں کے اندر نہیں آتا ہے، کیا ان کی شرعی مجبوری آپ کو کیا پتہ؟ اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کریں۔ اور یہ پیغام ان تمام نمازیوں کے لیے ہے جو مسجد میں جانے کے بعد امام کو بہت ہی احتسابانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کریت کے کوئی خطا نکلے اور آپ کمیٹی کو بتائیں اور امام صاحب کو فارغ کریں۔ ایسے لوگ اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ آپ کی غلط نظریات، آپ کی غلط سوچ، غلط فکر، غلط احتساب کی بنا پر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا تو یاد رکھیے کہ سب میدان محشر میں صفوف میں کھڑے ہوں گے۔